نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ، رکوع 1 آیت نمبر 18 تا 26۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے اور ایسا چھت بنایا ہے کہ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے، بغیر عمود کے اتنا بڑا چھت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور مشرکین تو کہتے تھے کہ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بعض بعد الموت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈی چورا چورا ہو جائے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا خلقت میں، پیدائش میں تم مشکل ہو، سخت ہو، یا آسمان؟ بناہا، ہم نے اتنا بڑا وسیع عریض نیلا چھت بغیر ستون، بغیر عمود کے بنایا ہے، تم کیا چیز ہو؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس کو کھڑے کر دیے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو زمین پر میخیں بنائی ہے، کیلیں بنائی ہے، اوتادا۔ اب پہاڑوں کے فوائد اور ثمرات تو روزی روشن کی طرح آیا ہے، اس کے معدنیات اور معدنی وسائل اتنے بڑے پہاڑوں کو دیکھ لو، تمہارے قد کتنے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھ لیجئے کہ کیسے صاف ستھری فرش بچایا ہے، بچونا بنایا ہے، نہ لوہے کی طرح سخت ہے، نہ پانی کی طرح نرم ہے۔ تعمیرات بھی ہوتی رہتی ہے، باغات بھی بنتی رہتی ہے، راستے بھی بنائے جاتے ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہے۔ الغرض یہ منکرین بعد الموت ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، قدرت الہیہ پر غور نہیں کرتے، استدلال نہیں کرتے۔ کتنے بڑے بدبخت ہیں کہ اللہ کی قدرت سے انکار کرتے ہیں، جب اللہ تعالی اتنے بڑے پہاڑوں، آسمان اور اونٹ اور زمین، اتنی وسیع زمین کے پلانے پر قادر ہے، تو بس بعد الموت پر تمہارا زندہ کرنے پر دوبارہ یقیناً قادر ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے من غیر مثال پیدا کی ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ ان چاروں چیزوں کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ عرب لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے پھرتے ہیں، عربوں کے سامنے اونٹ ہوتے تھے۔ ابھی تو ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ابھی تو قیامت کی علامات ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی۔ اس وقت ان کے سامنے اونٹ، آسمان، نیچے زمین، اطراف و اکناف میں پہاڑ و جبال، لہذا ان سب علامات پر غور و فکر کیجیے۔ اور پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ آیت نمبر
31 میں کہ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے، اور زیادہ فکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، واعظ کرنا، دعوت و تبلیغ۔ نصیحت، واعظ، دعوت، تبلیغ آپ کا کام ہے، لیکن آپ ان لوگوں پر کوئی مسلط نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دعوت کو ٹکرایا ہے، معجزات کو جھٹلایا ہے، قرآنی احکامات، اللہ کے احکامات، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، روگردانی کی ہے، کفر اختیار کی ہے، شرک اختیار کی ہے، نفاق اختیار کی ہے، تو اللہ تعالی ان کو ضرور ضرور عذاب دے گا۔ من تولا وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالی ان بدبختوں کو بڑا عذاب دے گا۔ جانا کدھر ہے انہوں نے؟ ان الینا ایابہم، ان سب نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہمارا ہی کام ہے، ان سے حساب لینا پھر ہمارا کام ہے، ان کو ان کا ایک ایک عمل جو ہے دکھایا جائے گا، یوم الحساب ہوگا۔ لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ غم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، دعوت دینا، نصیحت کرنا، لوگوں کو راہ راست پر لانا، رشد و ہدایت کا راستہ بتلانا۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے مقدر میں ہوگی، اللہ کو جیسے منظور ہوگا ہدایت پائے گا، مشرف باسلام ہوگا، مسلمان ہوگا، لیکن لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ البتہ دعوت و تبلیغ، جدوجہد پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر آپ مکلف ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی۔ البتہ ختم نبوت کے طفیل امت مرحومہ، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے، اور ظاہر ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ قرآن کریم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے، تو قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کر امت کو عالم انسانیت میں پھیل جانا چاہیے، گھومنا چاہیے، دعوت دینا چاہیے، ہر حال میں، ہر وقت میں ہر کسی کو دعوت دینا چاہیے، دین اسلام کی طرف ترغیب دینا چاہیے، تبلیغ کرنا چاہیے، مال و جان قربان کرنا چاہیے، اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کے خاطر قربانی دینی چاہیے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان پر نظر نہیں کرتے، کیف رفعت کے کیسے بلند کی گئی، وَإِلَى الْجِبَالِ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیف نصبت کے کیسے کھڑے کی گئی، وَإِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیف سطحت کیسے بچائی گئی۔ فذکر، بس آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پر بمسیطر، داروغہ یا نگران، زبردستی کرنے والے نہیں ہے مطلب۔ الا من تولا، مگر جس نے منہ موڑا، وکفر، کفر کیا، انکار کیا،
فیعذبہ اللہ، پر اسے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ، العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بلا شبہ ہماری ہی ذمہ ہے اس کا حساب لینا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔